ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد آنے کی وجہ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ ان کے تمام اعمال کی پاداش میں ایسا نہیں ہوا بلکہ تھوڑے سے اعمال پر اللہ نے پکڑ کی ہے، باقی اعمال کی سزا نہیں دی، لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ جب دل صاف نہ ہو تو پھر قرآن اثر نہیں کرتا، دل صاف نہ ہو تو کوئی معجزہ اثر نہیں کرتا، دل صاف نہ ہو تو کائنات کی کھلی کتاب بھی اثر نہیں کرتی۔ یہ آزمائش آتی ہے نا، کئی لوگ اس کا علاج یہ کرتے ہیں کہ جناب آپ بکرا ذبح کرو اور اس میں پھینک دو۔ یہ کس کے نام پہ ذبح کیا آپ نے؟ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دریا، یہ سمندر، یہ پانی، یہ جانیں مانگتا ہے، انسان بہ جاتے ہیں تو اس کو خود ایک جانور دے دو تو یہ ہماری جانیں بخش دے گا، یعنی اس کو آپ قربانی پیش کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کا اس کو شریک بنا رہے ہو۔ کوئی بے وقوف اٹھتا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سیلاب کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، بھئی اس سے سیلاب رک جائے گا، اور ایڈیٹنگ کر کے کوئی ایسا شکل بناتا ہے، دیکھو جی قرآن پڑھا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ کوئی اٹھتا ہے پیر صاحب کو چارپائی پہ چڑھا کر پانی میں چل رہے ہیں، کہتے ہیں پیر جا کر منتر کرے گا اور سیلاب رک جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب دماغ کی تاریں الٹ لگی ہوئی۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں ایسا نہیں ہوا جب ہماری آزمائش آئی تھی تو پھر گڑ گڑاتے، روتے، توبہ طائب ہوتے، اس طرف نہیں آتا۔ کوئی کیا کرتا ہے، وہ اللہ کی آیات کو رب سے لڑانے کی کوشش کرتا ہے۔ زلزلہ آ گیا تو کیا ہوا، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، فلاں فلاں پٹی، اس کے نیچے جو پلیٹیں ہوتی ہیں وہ پہلے سائنسدانوں نے بتا رکھا ہے کہ وہ پلیٹیں زلزلے والی ہیں، تو میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں جب بھی زلزلہ آئے گا اسی لائن میں آئے گا کیونکہ اس کی پلیٹیں وہ والی ہیں۔ سورج چاند کو گرہن لگا تو کون سی بڑی بات ہے، میں پہلے ہی آپ کو بتا سکتا ہوں اگلی صدی میں کس کس دن گرہن لگے گا اور کہاں کہاں دیکھا جائے گا، یہ تو مجھے پہلے ہی پتا ہے، تو پھر رب سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور ہم نے فرعون کی قوم کو قحط سالی، بارشوں کا نہ ہونا، خشک سالی کے ساتھ اور باغات کے خشک ہو جانے، پھلوں کی کمی کے ساتھ آزمایا، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری پکڑ آئی تو وہ گڑ گڑائے کیوں نہیں، ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، جو وہ کام کرتے تھے، جس ڈگر پہ چلتے تھے، جو عقیدہ بنا رکھا تھا، شیطان نے ان کے لیے وہی مزین کر دکھایا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہم کرتے ہیں یہی درست ہے، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پکڑ لانے، زلزلہ لانے، سیلاب لانے، طوفان لانے کا سبب یہ ہوتا ہے لعلہم یتضرعون، تاکہ گڑ گڑائیں، کو آنسو گرائیں، کو توبہ طائب ہوں تو میں ان کو معاف کر دوں۔ غفلت اور سستی کی نیند میں ان کو تھوڑا جھنجھوڑنا مقصد ہوتا ہے، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ میں نے اتنی بڑی زمین اور پہاڑوں کو ہلا دیا مگر ان کے دل نہیں ہلے، پتھر ہل گئے مگر ان کے دل پتھروں سے سخت ہو گئے،
وہ نہیں ہلے اپنی جگہ سے، وہ پسیجے نہیں، ان میں نم پیدا نہیں ہوا، وہ گڑ گڑائے نہیں، کپ کپائے نہیں، تھر تھرائے نہیں، روئے نہیں، لوٹے نہیں، توبہ نہیں کی۔ اتنے اتنے پہاڑ اور زمین ہل گئے مگر یہ نہیں ہلے۔ دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں فساد مچا ہوا ہے لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ چونٹی بھوکی پیاسی مر گئی، اس نے گناہ نہیں کیا۔ بھینس چڑیا مر گئی، اس نے گناہ نہیں کیا۔ گناہ تو کرتا ہے جن اور انسان، باقی تو سب رب کے حکم کے تابع ہیں۔ باقی تمام مخلوقات کو نافرمانی کی اجازت ہی نہیں ہے، اختیار ہی نہیں ہے۔ اختیار تو جنوں اور انسانوں کے پاس ہے۔ جرم یہ کرتے ہیں، بارش نہیں ہوتی، بارش نہیں ہوتی تو چارہ ختم ہو جاتا ہے، جاندار مر جاتے ہیں، ان جانداروں کو کھانے والے درندے مر جاتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد آنے کی وجہ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ ان کے تمام اعمال کی پاداش میں ایسا نہیں ہوا، بلکہ تھوڑے سے اعمال پر اللہ نے پکڑ کی ہے، باقی اعمال کی سزا نہیں دی۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ وہاں کیا فرمایا تھا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائیں۔ یہاں فرمایا لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں، باز آ جائیں، لوٹ آئیں، توبہ کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، رب کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے امتوں کی طرف بھی ہم نے آپ جیسے رسول بھیجے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ان کو ہم نے مصیبتوں اور تکلیفوں کے ساتھ پکڑ کی، ان کی ہم نے پکڑ کی۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، یہ کوئی نیا کام نہیں ہوا تاکہ وہ واپس آ جائیں، تاکہ وہ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، یہ پرانی سنت چلتی آ رہی ہے۔ لیکن امتوں کا آگے سے جواب اسی طرح کا ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے نہیں ماننا۔ یاد رکھو، یہ بہت بڑا سوال ہے کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے۔ ہر شخص پریشان ہے، یہ بندہ تو بڑا نیک تھا، اس کو کیوں پکڑ لیا؟ یہ اتنے نیک لوگ تھے، بنیر والے، ان پر اتنا بڑا حادثہ کیسے ہو گیا؟ نمازی بھی تھے، باپرد بھی تھے۔ کیا یہ عذاب ہے؟ کیا یہ آزمائش ہے؟ آزمائش آتی ہے نیک لوگوں پر، عذاب آتا ہے برے لوگوں پر۔ تو یہ تو اللہ کا راز ہے، رب جانتا ہے کون نیک ہے۔ بظاہر تو ہمیں اس طرح نظر آتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں وہ ایسا نہ ہو۔ بظاہر ہمیں کوئی برا اور گناہ گار لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ ایسا نہ ہو۔
لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا ہے نا، لعلہم یتضرعون، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ توبہ طائب ہو جائیں، تاکہ یہ گڑ گڑائیں، تاکہ یہ اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں۔ جو پہلے ہی باز آیا ہوا ہے اس نے کیا باز آنا ہے؟ جو پہلے نیک ہے اس کے حق میں وہ آزمائش ہوتی ہے اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اور جو رب کا باغی ہے اس کے حق میں وہ عذاب ہوتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف، زلزلہ، طوفان، آزمائش آنے کے بعد جو لوگ رب ذوالجلال کی طرف لوٹتے ہیں، توبہ طائب ہوتے ہیں، مسجدوں میں نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں، ان کے حق میں وہ آزمائش ہوتی ہے، اور جو رب ذوالجلال سے اور بھی دور ہو جاتے ہیں ان کے لیے وہ رب کا عذاب ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کلاس لگی ہوتی ہے، پیپر آ جاتے ہیں، ایک ہی کلاس تھی، ایک ہی استاد تھا، ایک ہی کمرہ تھا، پیپروں کے بعد کچھ لوگ پچھلی کلاس میں چلے جاتے ہیں، کچھ اگلی میں چلے جاتے ہیں۔ یہ آزمائشیں، یہ امتحان بعض کو فائدہ دے دیتے ہیں، بعض کو منکشف کر دیتے ہیں، برہنہ کر دیتے ہیں، ان کے راز کھل جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہیں جو بھی تکلیف آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور وہ سارے کمائی کی وجہ سے نہیں آتی۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت زیادہ معاف کر کے بہت تھوڑے پر پکڑ کرتا ہے، جس سے تمہارا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے۔ اگر سارے اعمال پر پکڑ کرے تو پھر کوئی جاندار زمین پر رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر رب ذوالجلال والاکرام سارے گناہوں پر پکڑ کرے، احسان کی بجائے عدل کرے، باریکی کے ساتھ انصاف کرے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، پھر زمین پر کوئی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ بہت زیادہ کو معاف کر دیتا ہے اور تھوڑے پر پکڑ کرتا ہے۔ کلاس میں استاد طالب علم کی پٹائی کر دیتا ہے، جو طالب علم روزانہ سبق یاد کر کے آتا ہے آج یاد نہیں کیا، اس کی بھی پٹائی ہو جاتی ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ محتاط ہو کر پہلے سے بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ اکرام موجود ہیں، اسلام کی کوہان اور چوٹی جہاد فی سبیل اللہ کا کام ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو جبل رمات پر کھڑا کیا، احد کا معرکہ ہے، کہا کچھ بھی ہو جائے تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ انہوں نے جگہ چھوڑ دی۔ جب دیکھا کہ کافی دیر گزر چکی ہے، دشمن ہار چکا، مسلمان جیت چکا، اب اوپر بیٹھنے کا فائدہ نہیں ہے، انہوں نے چوٹی چھوڑ دی، نیچے اترے۔ دشمن نے پہاڑ کا چکر لگا کر کے اسی طرف سے حملہ کیا جدھر وہ لوگ کھڑے تھے، جنہوں نے دور سے دیکھ کر رپورٹ کرنا تھی، جنہوں نے پہلا ری ایکشن دکھانا تھا، وہ لوگ جگہ چھوڑ چکے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگ آگے بڑھے، مسلمان اس وقت صفیں توڑ چکے تھے، فتح کی خوشی منا رہے تھے، اچانک حملہ ہوا۔
70 صحابہ شہید ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، ماتھا مبارک پھوٹ گیا، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ کی شہادت کی جعلی خبر اڑ گئی. نیک ترین لوگ ہیں، ایک سبق بھولا ہے، سارے یاد کیے ہیں، سارے سبق یاد کیے ہیں، ایک میں چوک ہوئی ہے، پکڑ آ گئی اللہ تعالیٰ کی، نقصان ہو گیا بہت زیادہ. اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو کچھ بھی تمہیں اس وقت پہنچا تھا وہ اللہ کی اجازت سے ہوا تھا. تم کہتے تھے انا ھذا، یہ کیسے ہو گیا؟ قل هو من عند انفسکم، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں 70 کافر قتل کر چکے، 70 کو قیدی کر چکے، 313 کے ساتھ 1000 کا مقابلہ کیا، نہتے کنگلے بلا ساز و سامان کے ساتھ ایک منظم فوج کا مقابلہ کیا. شاباش ملنی چاہیے نا، ان کے تو 7 خون معاف ہو جانے چاہیے. شاباش بھائی، اور چھوٹی موٹی غلطیوں کی کوئی بات نہیں، تم نے اتنا بڑا مار کا لڑا. اللہ اکبر. 70 قیدیوں کے بارے میں مشورہ ہوا، کسی نے کہا ان سے جو پیسے والا اس سے پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جو ہمارے بچوں کو پڑھا سکتا ہے اس سے یہ خدمت لے کر اس کو چھوڑ دیا جائے. آسمان سے وحی آئی، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یسکن فی الارض، نبی کے لیے لائق نہیں کہ وہ قیدی پکڑنا شروع کرے یہاں تک کہ خوب خون نہ بہا دے. تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ آخرت چاہتا ہے. فلولا کتاب من اللہ سبق، اگر پہلے سے تمہیں سزا دینے کا ہم نے عزم نہ کیا ہوتا تو آج بدر کے قیدی چھوڑنے پر تمہیں رب کا عذاب آ جاتا. سارے سبق یاد کیے ہیں، بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، مارکے میں دشمن کی کمر توڑ دی ہے، دھاک بٹھا دی ہے پورے علاقے میں. مگر جہاں پہ چوک ہوئی وہاں پہ پاک باز ترین لوگوں کو رب ذوالجلال نے ان کی اصلاح فرما دی. تو جو بچہ سبق یاد کر کے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ کے ساتھی بھی رو رہے ہیں. عمر بن خطاب آئے، کہتے ہیں حضرت مجھے بتائیں میں بھی روؤں، کیا ہوا؟ یہ تو ہنسنے کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے. فرمایا عمر، یہ سامنے بدر کے باغ کی دیوار تک میں نے رب کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا ہے. سارے سبق یاد کیے ہیں، ایک چوک ہوئی ہے، پکڑ آ گئی. تو جو سبق یاد کرتے ہیں کبھی کبھی نہ یاد کریں تو استاد اس کی بھی پٹائی کر دیتا ہے، تو پھر وہ بہت ہی اچھے ہو جاتے ہیں. اور دوسرے جو سبق یاد کر کے نہیں آتے ان کی پٹائی کرتے ہیں تو وہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں بس ڈنڈے کھا لو، سبق یاد نہیں کرنا. آپ کو یاد ہوگا، ہاتھ کر دیتے ہیں استاد کے سامنے، مارتے رہو. اس کو باور کرواتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. فرمایا فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا، جب ہمارا عذاب آیا تھا تو پھر یہ گڑ گڑائے کیوں نہیں؟ ولكن قست قلوبهم، حقیقت یہ ہے کہ یہ ڈھیٹ ہو گئے ہیں. وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، مرنے سے مر جائیں گے مگر اصلاح کی کوشش نہیں کریں گے. ان کے لیے وہ رب کا عذاب ہوتا ہے، اور جن کی اصلاح کا سبب بنتا ہے ان کے لیے وہ رب کی آزمائش ہوتی ہے. جن کے رفع درجات کا سبب بنتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان بسا اوقات اللہ کے کاغذوں میں اس کا مقام بہت اعلیٰ اور اونچا ہوتا ہے،
اللہ دیکھتا ہے عمر اس کی تھوڑی رہ گئی ہے، سپیڈ اس کی بہت کمزور ہے، نیکیوں میں بڑا نکما ہے، میں نے اس کا مقام بڑا اونچا لکھا ہوا ہے، اگر اتنی مدت اسی سپیڈ سے چلا تو یہ نہیں پہنچ پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی آزمائش میں پکڑ لیتا ہے، پھر رب ذوالجلال اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے۔ پھر صبر ایسی عبادت ہے جس کا اجر کا کوئی حساب نہیں ہوتا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، تو پھر رب ذوالجلال بغیر حساب کے اس کو اٹھا کر کے اس اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اور ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، یہ میرے لیے تو آزمائش ہی ہے۔ ہر شخص کو اپنے آپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ رب کا عذاب آیا ہے اور مجھے اس سے ڈرنا چاہیے۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم جب بھی اپنی آیات دکھاتے ہیں تو تمہیں ڈرانے کے لیے دکھاتے ہیں۔ یخوف اللہ بہا عبادہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں مجھ سے ڈر جاؤ۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند یا سورج کو گرہن لگ گیا، ابھی ابھی آپ کا بیٹا فوت ہوا تھا، کہنے لگے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے گرہن لگ گیا ہے۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ان الشمس والقمر آیتین من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند رب کی آیات ہیں۔ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں نشانیاں ہیں، ترجمہ ٹھیک ہی ہے مگر اس کا ترجمہ آیات ہی کرنا چاہیے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کی ہم تلاوت کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ یہاں ترجمہ نشانیاں نہیں کرتے، آیات ہی کرتے ہو نا، یہاں بھی آیات ہی کرو۔ ان الشمس والقمر آیاتین من آیات اللہ، سورج اور چاند رب کی آیات ہیں۔ لا ينقصفان لموت احد ولا لحیاتہ، ان کا بے نور ہو جانا، ان کا گرہن ہو جانا کسی کی موت یا حیات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب بھی ایسا ہو استغفار کی کثرت کرو، صدقہ خیرات کی کثرت کرو، نماز کسوف ادا کرو۔ گرہن لگ گیا، آپ نے مدینہ جمع کر لیا، نماز کسوف شروع کر دی۔ حضرت اسماء آتی ہیں اپنی بہن عائشہ کے گھر رضی اللہ عنہن، کہتی ہیں یہ کس ٹائم کی نماز ہے، یہ تو نماز کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ تو اب ان کو کون جواب دے، سارے تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہن عائشہ کے پاس کھڑی ہو کر بات کر رہی ہیں، آیا کیا کوئی آیت آ گئی ہے؟ تو حضرت عائشہ سر ہلا کر نماز کے دوران جواب دیتی ہیں، ہاں آیت آ گئی ہے، یہ گرہن لگنا یہ رب کی آیت ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان کی تخلیق ہو، دن رات کا آنا جانا، سورج اور چاند کا سولر سسٹم، لآیات لأولی الالباب، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ کچھ آیات تکوینی ہوتی ہیں، کچھ آیات شرعی ہوتی ہیں۔ یہ ساری کائنات کی کھلی کتاب یہ رب کی کتاب ہے، یہ رب کی کتاب ہے، یہ اس کی آیات ہیں۔ ان کو سائنس والے پڑھتے ہیں،
اور یہ قرآن آپ کے ہاتھ میں، یہ بھی رب کی کتاب ہے، اس کو دین کے طالب علم پڑھتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کی آیات کو پڑھ کر بھی جو دل کی پلیٹ صاف لے کر نہ آئے، پہلے سے اپنا عقیدہ اور عمل طے شدہ ہو، پھر قرآن پڑھنا شروع کرے، سنت مصطفیٰ پڑھنا شروع کرے، یہ قرآن اس پر اثر نہیں کرتا، کیونکہ اس کی پلیٹ صاف نہیں، اس پر پہلے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، قرآن کے لکھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ قرآن پڑھ کر ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات اس کی گمراہی میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جو کائنات کی کھلی کتاب کو کھلے دل کے ساتھ پڑھے، فزکس پڑھے، بایو پڑھے، کیمسٹری پڑھے، ہندسہ پڑھے، فلکیات کو پڑھے، یہ کائنات کی کھلی کتاب کی آیات ہیں. دل صاف ہو تو یہ آیات بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتی ہیں، اور دل صاف نہ ہو تو پھر اس پر نہ کوئی معجزہ کام کرتا ہے، نہ اس پر کائنات کی کھلی کتاب کام کرتی ہے، اور نہ اس پر قرآن کی آیات کی کوئی فائدہ ہوتا ہے. کلاه و دستار والا ہو، ممبر و محراب والا ہو، دل صاف نہیں تو قرآن اس پہ اثر نہیں کرتا. بے شمار دنیا کافر تھے، کوئی دائی ان کے پاس نہیں آیا، کائنات کی کھلی کتاب میں تحقیق کی اور اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. جاپان کا ایک سائنسدان کہتا ہے کہ میں نے بسم اللہ پڑھی تو پانی کو میں نے مشین سے دیکھا تو اس کے خلیات بڑے خوبصورت ہو گئے، اور میں نے گالی دی پانی کے اوپر تو اس کے خلیات کو میں نے مشین سے دیکھا تو بڑے بدصورت ہو گئے. یہ رب کی آیات ہیں جن کو دیکھ کر اور سن کر دل سے سبحان اللہ نکلتا ہے. پھر کہتا ہے یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی؟ آپ کسی چیز کا چھوٹے سے چھوٹا ذرہ لو، اس کو مشین کے ساتھ دیکھو تو وہ پورا ایک شہر نظر آتا ہے، پورا ایک، جس طرح دور سے کسی شہر کی تصویر کھینچو تو ہوتا ہے وہ ایک خلیہ، پورا شہر نظر آتا ہے. تو اس طرح کئی سائنسدان مسلمان ہوئے، لیکن مستشرقین جنہوں نے شرک اور کفر پر رہتے ہوئے اسلام کا مطالعہ کیا اس میں سے کیڑے نکالنے کے لیے، وہ بڑی بڑی کتابیں بھی لکھ گئے. المعجم المفہرس لفاظ الحدیث 8-9 جلدوں میں کتاب ہے، بہت بڑا کام کیا ہے انہوں نے، مگر وہ مسلمان نہیں تھے. جب دل صاف نہ ہو تو پھر قرآن اثر نہیں کرتا، دل صاف نہ ہو تو کوئی معجزہ اثر نہیں کرتا، دل صاف نہ ہو تو کائنات کی کھلی کتاب بھی اثر نہیں کرتی. یہ آزمائش آتی ہے نا، کئی لوگ اس کا علاج یہ کرتے ہیں کہ جناب آپ بکرا ذبح کرو اور اس میں پھینک دو. یہ کس کے نام پہ ذبح کیا آپ نے؟ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دریا، یہ سمندر، یہ پانی، یہ جانیں مانگتا ہے، انسان بہہ جاتے ہیں تو اس کو خود ایک جانور دے دو تو یہ ہماری جانیں بخش دے گا. یعنی اس کو آپ قربانی پیش کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کا اس کو شریک بنا رہے ہو. کوئی بے وقوف اٹھتا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، سیلاب کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، بھئی اس سے سیلاب رک جائے گا، اور ایڈیٹنگ کر کے کوئی ایسا شکل بناتا ہے دیکھو جی قرآن پڑھا اور سیلاب ختم ہو گیا. کوئی اٹھتا ہے پیر صاحب کو چارپائی پہ چڑھا کر پانی میں چل رہے ہیں، کہتے ہیں پیر جا کر منتر کرے گا اور سیلاب رک جائے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. مطلب دماغ کی تاریں الٹ لگی ہوئی ہیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں ایسا نہیں ہوا جب ہماری آزمائش آئی تھی تو پھر گڑ گڑاتے، روتے، توبہ طائب ہوتے. اس طرف نہیں آتا. کوئی کیا کرتا ہے
وہ اللہ کی آیات کو رب سے لڑانے کی کوشش کرتا ہے. زلزلہ آ گیا تو کیا ہوا، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. فلاں فلاں پٹی، اس کے نیچے جو پلیٹیں ہوتی ہیں وہ پہلے سائنسدانوں نے بتا رکھا ہے کہ وہ پلیٹیں زلزلے والی ہیں. تو میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں، جب بھی زلزلہ آئے گا اسی لائن میں آئے گا، کیونکہ اس کی پلیٹیں وہ والی ہیں. سورج چاند کو گرہن لگا تو کون سی بڑی بات ہے، میں پہلے ہی آپ کو بتا سکتا ہوں اگلی صدی میں کس کس دن گرہن لگے گا اور کہاں کہاں دیکھا جائے گا، یہ تو مجھے پہلے ہی پتہ ہے. تو پھر رب سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ المستعان. مطلب تجھے پتہ چل جائے تو اس کا مطلب کہ رب کی قدرت نہیں ہے وہ. اور کئی لوگ اس کو قدرت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. جو بھی آزمائش تکلیف آئے، جی قدرت نے ایسے کر دیا. نعوذ باللہ. قدرت کیا چیز ہے؟ یہ نیچری لوگ ہیں، نیچر کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. ہمیشہ یوں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت کے مناظر ہیں، اور کوئی شخص کہاں بیٹھا ہو وہ اللہ کی پہنچ سے دور نہیں ہے. افامن اہل القری ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون. کیا تم بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں سوتے میں رب کا عذاب آ جائے اور تمہیں موقع ہی نہ ملے بات کرنے کا اور کلمہ پڑھنے کا؟ افامنوا مکر اللہ، کیا رب کی تدبیر سے بے خوف ہو گئے ہو؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بے خوف وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ناکام ہونے والا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا رب سے تم بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ جس زمین پہ بیٹھے ہو اس کو پھاڑے اور تمہیں اس میں لے جائے؟ یہ زمین کس نے بنائی ہے؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اس نے یہ زمین آپ کو مطیع اور فرما بردار کر دی ہے. وہ اس پہ آپ چلتے ہو اور بھول جاتے ہو کہ یہ کسی نے بنائی ہے، پھر تھوڑا سا اس کو ہلا کر دکھاتا ہے تاکہ تم ہوش میں آ جاؤ. یہ بادل یہ رب ذوالجلال کے حکم سے اٹھتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ. جہاں رب چاہتا ہے وہاں برستے ہیں، جہاں سے وہ دور لے جانا چاہتا ہے وہاں سے دور چلے جاتے ہیں. يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ. یہ سب رب کی فرما برداری کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ سنایا. فرمایا ایک آدمی اکیلا جنگل میں جا رہا تھا، اکیلا جنگل میں جا رہا تھا. ایک دم آواز آئی، عشق حدیقت فلان، جاؤ جا کر کے فلاں بن فلاں اس کا نام لے کر اس کے باغ کو پانی پلا کر آؤ. اس نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی دوسرا ہے نہیں، تو آواز کہاں سے آئی ہے؟ پھر اچانک بادل آئے، پھر وہ چوٹی کے اس ٹکڑے پہ آ کر برسے جس کا پانی سیدھا اس کے باغ کو جانا تھا. کہتا میں پانی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا، آگے ایک باغ تھا، باغ بھی بارانی علاقے میں. لوگ بارانی علاقے میں باغ نہیں لگاتے، باغ کو مخصوص اوقات میں پانی چاہیے ہوتا ہے. زیادہ مل جائے تو پھل ضائع ہو جاتا ہے، بے وقت بارش آ جائے تو پھل پھیکا ہو جاتا ہے یا گر جاتا ہے. مخصوص اوقات میں پانی چاہیے ہوتا ہے اور مخصوص کوانٹٹی میں چاہیے ہوتا ہے، بڑی احتیاط ہوتی ہے. اس آدمی نے بارانی علاقے میں باغ لگایا ہوا ہے، پانی کا سورس کوئی نہیں، کوئی ٹیوب ویل نہیں، کوئی چیز نہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ دماغ ٹھیک ہے اس کا؟ ہاں. اس نے جا کر اس کا نام پوچھا، وہ نام وہی تھا جو اللہ کے فرشتے نے پکارا تھا. کبھی سوچا آپ نے؟
کہ تیرا نام اللہ کے فرشتے پکاریں، اور رب کے فرشتوں کو کس نے بتایا؟ رب پکارے، اس کے پکارنے پر اس کے فرشتے پکاریں، اللہ اکبر۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ بتایا وہی تھا۔ کہا پھر تیرا کام کیا ہے؟ کہا اگر رب نے میرا راز کھول ہی دیا ہے تو میں بتاتا ہوں کہ جب مال آتا ہے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اسی باغ میں واپس لوٹا دیتا ہوں، اس کی مزدوریاں، اس کی اصلاح، نئے پودے لگانا، اور دوسرا حصہ میں گھر لے جاتا ہوں، تیسرا حصہ رب ذوالجلال کو دے دیتا ہوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کو اس باغ میں اپنا شراکت دار بنایا ہوا ہے۔ جو شراکت دار ہوتا ہے اس کو فکر ہوتی ہے کہ باغ میرا ہے۔ اس نے کہہ رکھا ہوگا کہ یا اللہ یہ گوڈی چھوٹی کرنا، یہ حال چلانا یہ میرے بس میں ہے، اور یہ وقت پر پانی دینا یہ تیرے بس میں ہے۔ اب آدھی آمدن تیری اور آدھے کام۔ آمدن کتنی دی؟ آدھی تھوڑی، اور خرچے نکال کر ہی آمدن نکلتی ہے نا۔ 50% کا حصے دار بنایا۔ سندھ میں ایک آدمی کا باغ تھا جو 6 ارب روپے میں غالباً بکا تھا اس وقت، یا 6 کروڑ میں بکا تھا، مجھے یاد بھول گیا۔ اس کے بعد بھائی گئے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا مال دیا ہے، اس زمانے میں کروڑ بھی بہت بڑے ہوتے تھے، تو آپ اللہ واسطے بھی دو۔ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، تو اس نے بہت تقریر سننے کے بعد 500 روپے کا نوٹ نکال کر دیا۔ ہمارے ساتھی نے وہ 500 کا نوٹ دوبارہ اس کی جیب میں ڈال دیا، کہا تیرے بچوں کی ضرورت ہوگی اس کو دے دینا۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ مہینے گزرے، روڑی کینال ٹوٹی اور اس کا سارا باغ تباہ و برباد ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں؟ کیا جہاں جہاں مصیبتیں آتی ہیں یہ سب زکوٰۃ پوری ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنے کا واجب ادا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، ضرور نیکی کا حکم دو، ضرور برائی سے منع کرو۔ اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، یا پھر قریب ہے کہ رب کا عذاب آ جائے۔ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابَ لَكُمْ، پھر تم لمبی لمبی دعائیں کرو، پھر اللہ تمہاری دعائیں سنے گا نہیں۔ جب لوگ نیکی کا حکم نہ دیتے ہوں، برائی سے منع نہ کرتے ہوں، پھر عذاب سب کو لے جاتا ہے۔ پوچھا گیا اَنَهْلَكُ وَفِينَا صَالِحُونَ، اے اللہ کے رسول ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہم میں نیک لوگ بھی ہوں گے؟ فرمایا ہاں، اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ، جب خباثتیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر نیک بھی رگڑے میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اپنا واجب ادا نہیں کر رہے ہوتے۔ لوط علیہ السلام کی قوم بڑی بدکار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ قالوا ان فیہا لوطا، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں تو تیرا بندہ لوط علیہ السلام بھی ہے۔ قال، آپ نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے، ہم اس کو نجات دیں گے اور باقیوں کو تباہ کریں گے۔ کیوں؟ وہ نیکی کا حکم دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ تو کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ کیا ہم کم تولنے سے باز آتے ہیں؟ کیا ہماری کمائیاں، ہمارے کاروبار، اس میں حرام کی آمیزش ہے یا نہیں؟ لوگوں کے حقوق سلب ہیں یا نہیں؟ پھر اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں، رب کے عذاب آتے ہیں، وہ اپنا حصہ لے کر چلے جاتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ پھر جو لوگ سنبھل جاتے، واپس آ جاتے، اپنے کاروبار پر غور کرتے، اپنے اعمال پر غور کرتے، اپنی اولادوں پر غور کرتے، اپنی اصلاح کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ آزمائشیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور جو ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور وہ توجہ ہی نہیں کرتے، پھر ان کے لیے یہ دنیا کا بھی عذاب ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو ہمیں رب ذوالجلال
خود فرما رہے ہیں فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، جب ہماری تکلیف آتی ہے تو تم گڑ گڑایا کرو۔ ضرورت ہے کہ اجتماعی توبہ کی جائے، ہر شخص اپنے اعمال پر غور کرے، رات کے یا دن کے کسی حصے میں اکیلا بیٹھ جائے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، کثرت سے استغفر اللہ پڑھے، اور پھر ایک ایک کر کے گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اگر اس اتنے بڑے سیلاب کے باوجود ہم اپنے گناہوں سے باز نہ آئے، ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، تو پھر وہ ڈٹائی ہے، یہ دل کی سختی ہے۔ اس کے بعد پھر اصلاح کا عمل اور اصلاح کا امکان کم تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کی واپسی کے چانس کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔